بہت بار مطلب ہی پروپوزڈ می اینڈ سو مینی ٹائمس آئی ریجیکٹڈ ہم. اس کی بھی ماما سے بات ہوئی ہے اور میری ماما کو آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا مجھے رشتہ دے دیں, ادروائز میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ میری گاڑی میں مجھے اسٹاک کرتا رہا ہے, اپنی گاڑی کے ساتھ راستہ روک رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے. اور جب یہ میرے گھر کے باہر آیا تو اس نے میرا موبائل کھینچا اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا. میں اپنا موبائل لینے کے لیے گئی اور وہ سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کیسے وہ مجھے مار رہا ہے اور مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا. اس کا ایک اور دوست تھا اس کے ساتھ, اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور اس نے میری ٹانگیں اندر کی اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا. السلام علیکم جی, میں ہوں عثمان خان, سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے. اور گزشتہ روز سے ایک واقعہ سوشل میڈیا پر بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ ایک گاڑی کے اندر جو ہے وہ ایک جو لڑکا موجود ہوتا ہے اور وہ گھر کے باہر ایک لڑکی کو زد و کوب کرتا ہے. یہ واقعہ کیا ہے اور یہ کس طرح رونما ہوا اور اس کے پیچھے کیا سوالات ہیں, کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں, ہم اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ٹک ٹاکر جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسر سامع حجاب, آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ, یہ جو شخص نظر آ رہا ہے حسن, ان کو آپ کب سے جانتے ہیں اور کل کیا ہوا تھا؟ اچھا, اس لڑکے کو میں 6 مہینے سے جانتی ہوں. ہم کسی میوچل فرینڈ کے تھرو ہی ملے تھے اور بہت بار مطلب ہی پروپوزڈ می اینڈ سو مینی ٹائمس آئی ریجیکٹڈ ہم, بٹ سم ہاؤ ہم لوگوں کی دوستی تھی. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ میں نے اس لڑکے کو جب شادی کے لیے انکار کیا, بیکاز ہی واز ابیوزو اور وہ بات بات پہ کبھی ہاتھ اٹھا رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, تو شروع سے ہی اس کا میرے اوپر کنٹرول فری کا تھا. مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں اس کے نکاح میں ہوں, نہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے, نہ میں نے اس کو اتنی اتھارٹی دی ہوئی کہ مجھ پہ کنٹرول کرے. تو وہ شروع سے کنٹرول اس کا جو تھا نا, اس کی وجہ سے میں نے اس کو صاف بولا, اس کی ماما کو بھی کال کر کے بولا, وہ بھی کنیکٹڈ تھی کہ جی میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی. وہ آگے سے بول رہی ہے میں گارنٹی اٹھاتی ہوں اس کی, آپ پلیز موقع دو, آپ یہ کرو, آپ وہ کرو. تو وہ جو ریجیکشن تھی اس کی وجہ سے اس کے دل میں بہت ساری باتیں تھیں. تو مجھے تھریٹ تو وہ شروع مطلب پچھلے 3 مہینے سے کر رہا تھا. میں اس کے کوئی 28+ نمبرز ہیں جو میں بلاک کر چکی ہوں. اور بس کل ایسے ہی ابھی 2 دن پہلے وہ آیا تھا. میری ماما کیونکہ بیمار ہیں, ایوری بڈی نوز, اور ان کا پوچھنے کے لیے. اینڈ ہی اس کی بھی ماما سے بات ہوئی ہے اور میری ماما کو آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا مجھے رشتہ دے دیں, ادروائز میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو 2 دن پہلے اس نے یہ حرکت کی ہے اور صبح کل کی جو صبح ہے, یہ میری گاڑی میں مجھے اسٹاک کرتا رہا ہے, اپنی گاڑی کے ساتھ راستہ روک رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے. اگر ہم مارگلا اور ایران ایونیو کے کیمراز چیک کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اور پھر وہاں سے میں تھوڑی سی شک میں تھی جب یہ میرے گھر آ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ تم آؤ یہ وہ, تو میں نے کال 15 پہ پہلے ہی کر دی تھی. اور جب یہ میرے گھر کے باہر آیا تو اس نے میرا موبائل کھینچا اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا. میں اپنا موبائل لینے کے لیے گئی اور وہ سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کیسے وہ مجھے مار رہا ہے اور مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا. اس کا ایک اور دوست تھا اس کے ساتھ, کریم مصطفیٰ بٹر, اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور اس نے میری ٹانگیں اندر کی اور یہ گاڑی میں بیٹھ گیا جب گارڈز بھاگ کے آ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کل جو واقعہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی آپ سے موبائل لے رہے تھے اور موبائل ابھی ان کے پاس ہی آپ کے پاس ہے؟ موبائل ان کے پاس ہی ہے. اچھا, موبائل ان کے پاس ہے. کل جو واقعہ پیش آیا, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس طرح کے واقعات اس سے قبل بھی ان کے ساتھ پیش آئے, مطلب اس سے قبل بھی وہ اسی طرح کرتا تھا, یہ کل کچھ زیادہ ہو گیا تھا؟ وہ پہلے بھی یہ حرکتیں کرتا تھا. میں نے 1-2 بار پہلے بھی 15 پہ کال کی تھی. ایک بار اس نے میرے پیسے چوری کیے تھے تب, اور ایک بار وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا اور اس طرح کی. تو میں نے تب بھی کال کی تھی, لیکن تب میں نے سوشل میڈیا پہ کبھی اس واقعے کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اور جب پولیس آتی تھی تو پھر میں ان کو کہہ دیتی تھی کہ اب وہ چلا گیا, اب وہ نہیں ہے اور یہ وہ, اور ہم اس معاملے کو ختم کر دیتے تھے. کبھی میں نے اس پہ FIR نہیں کروائی. اچھا, جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ایسی صورتحال ہے تو آپ کے ذہن میں پہلے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی ایک دوست کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور آپ اس کے خلاف اس سے پہلے ہی کوئی رپورٹ کروا دیتے؟ اچھا, بینگ اے بریڈ ارنر آف مائی فیملی اینڈ بینگ ایلڈر, میری ماما کیونکہ بیمار تھی تو میں ان سارے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتی تھی. آپ کو پتہ ہے کورٹ کے چکرز لمبے ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کو. تو میں یہی چاہتی تھی کہ ہماری فزیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے. اور اس کی ماما کو بھی میں نے کال کر کے بولا کہ آپ پلیز اس کو اپنے پاس لاہور بلا لیں. اور وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ میں اب نہیں کروں گا, اب نہیں آؤں گا, لیکن ہر 2 دن کے بعد وہ یہ حرکتیں کرتا تھا. اب بھی جو کل اس نے حرکت کی تب بھی یہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں آخری بار آ رہا ہوں اور تم میری کچھ چیزیں ہیں وہ مجھے دے جاؤ. اور وہ چیزیں جو وہ خود میرے گھر کے باہر رکھ کے چلا جاتا تھا اور میری میڈ اٹھا کے اندر لے آتی تھی, وہ چیزیں مجھے دے جاؤ اور بس میں چلا جاؤں گا. میں اس کو گئی دینے کے لیے, اینڈ ہی جسٹ گریب می اور وہ سارا کچھ. اور یہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں جو خواتین انفلوئنسرز ہیں ان کو اپنی حدود کے بارے میں زیادہ محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ خواتین انفلوئنسرز صرف ان ساری چیزوں کی حد تک ہے. انفلوئنسرز کا معاملہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم میڈیا کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ آپ بھی جانتے ہیں اور حکومت بھی جانتی ہے کہ پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور لڑکیاں سیف نہیں ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ انفلوئنسرز سیف نہیں ہیں, ہم لڑکیاں سچ میں یہاں پہ سیف نہیں ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے پلیز کوئی قانون بنائیں.
کیا یہ کل والی دھمکی اور واقعہ آپ کی ذاتی زندگی یا آپ کی پیشہ ورانہ زندگی پر کتنا اثر ڈال چکی ہے؟ میری ذاتی زندگی تو ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ میں اپنا کام وغیرہ بھی سارا روک کے بیٹھی ہوئی ہوں. پولیس میرے گھر کے باہر ہے، میں کہیں جا نہیں سکتی ہوں. مجھے تھریٹس اس نے دیے ہوئے ہیں، ایسڈ کے تھریٹس دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو مار دوں گا اس چیز کے تھریٹس دیے ہوئے ہیں. تو میری لائف تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے سارے واقعے کے بعد. میری مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جہاں پر ایک طرف شہرت ہے وہیں پر خطرات بھی بہت ہے، اور اس طرح کے واقعات زیادہ ویسے تو یہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہی ہیں، مگر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کے ساتھ آج کل یہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو معاشرے کا کوئی وجہ سمجھتی ہیں یا پھر سوشل میڈیا سمجھتی ہیں؟ میں اس کو لیک آف نالج سمجھتی ہوں، سوشل میڈیا نہیں سمجھتی. کیونکہ سوشل میڈیا تو ہم سب کے لیے پاور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ اس دور سے نکلے ہیں کہ جب ہمارے مطلب سالوں صدیاں لگ جاتی تھی آپ کو حج و سفر کرنے میں. آج ایک چیز بنی ہے، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے، اے آئی ہے، ہزار طرح کی چیزیں ہیں. کائنڈلی ان ساری چیزوں کا گڈ یوز کریں. سوشل میڈیا ایک پاور ہے آپ کے لیے. جتنی بھی لڑکیاں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں موجود ان کے لیے بھی میڈیا ایک پاور ہے، ٹھیک ہے. تو اس پاور کا غلط استعمال جو لوگ کریں ان کے خلاف قانون بننا چاہیے. اچھا، پولیس یا سائبر کرائم ابھی تک تو بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اور مختلف جو تحقیقات کر رہی ہے پہلوؤں سے. اگر پولیس اس واقعے کو سنجیدہ یا سائبر کرائم یا جو ادارے نہیں لیتے تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگر وہ اس واقعے کو، ویسے تو پولیس میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیں گے اور بہت جلد اس کو سزا ملے گی. لیکن اگر وہ رہا ہو جاتا ہے اس سارے واقعے کے بعد، سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد، ان میسیجز کے بعد وہ رہا ہو جاتا ہے اور وہ ساری باتیں جو کہ مجھے تھریٹس دے چکے ہیں، تو پھر میرا اعتبار اٹھ جائے گا اس حکومت پہ سے، اس قانون پہ سے. اچھا، اگر اللہ نہ کرے اگر یہ جو کل آپ کو دھمکی ملی ہے یہ عملی صورت اختیار کرتی ہے تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ وہ اس پہ عمل درآمد کر لیتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس سارے واقعے کا؟ حکومت. کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ سب کچھ ایکسپلین کر چکی ہوں. آئی نیڈ ہیلپ. اور اگر وہ اس سب کے باوجود سر عام گھوم رہا میرے ساتھ کچھ کر دیتا ہے تو اس سب کی ذمہ دار حکومت، ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے ہوں گے. کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی ہمیں سیف نہیں کر سکتا. ہم ٹیکسز دیتے ہیں صرف اس چیز کے کہ ہمیں سیفٹی مل سکے. اچھا، کیا آپ اس واقعے کو خواتین کے لیے الارمنگ سچویشن سمجھتی ہیں، اسپیشلی وہ نوجوان لڑکیاں جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایکٹیو ہیں؟ آپ کی ایک دوست کا بھی واقعہ تھا، ابھی یہ صورتحال ہے، تو یہ الارمنگ سچویشن نہیں ہے؟ اٹ از. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سچویشن کو حکومت اور پولیس اس طرح سے ٹیکل کرے کہ اس انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آگے آنے والی لڑکیاں خود کو سیف فیل کر پا سکیں. ثنا کا واقعہ جب سے ہوا ہے میں نے اس لڑکے کو ابھی تک اس کے کیفری کردار تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں، تو آپ نہیں سمجھتی ہے کہ اگر حکومت، پولیس، ادارے ثنا یوسف کے قاتل کو کیفری کردار تک پہنچاتے اور آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ ایگزیکٹلی. اگر وہ یہ کر دیتے تو آج وہ شخص میرے منہ کے اوپر بیٹھ کر مجھے یہ نہ بول رہا ہوتا کہ کرو تم 15 پہ کال، میں یہاں ہی کھڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون میرا کیا کر لے گا. اگر اس بندے کو عبرتناک سزا ملتی جو ثنا کا قاتل تھا. کیا آپ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ اب آپ کو اپنی حفاظت اور اپنا جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو محدود کرتے ہوئے اپنی حفاظت بھی خود کرنی پڑے گی؟ ویسے تو مجھے حکومت سے امید ہے کہ وہ میری حفاظت کریں گے اور وہ اس بندے کو سزا دیں گے. لیکن اگر مجھے کہیں پہ بھی میری امید ٹوٹتی ہے تو پھر میں یہی کر سکتی ہوں کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے اور مجھے اسائلم اپلائی کرنا ہے. دیٹس اٹ. کیونکہ اگر میں اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہوں تو پھر میں کہاں پہ سیف ہوں؟ اور اس میں صرف پاکستان کی بےعزتی ہے. اگر یہی دھمکی آپ کی کسی دوسری دوست کو ملتی ہے آپ اس کو مشورہ کیا دیتی؟ ثنا کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ایک دن پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ اسپیک اباؤٹ اٹ. اور میں ہر لڑکی کو یہی بولوں گی کہ بی اسٹرانگ، اسپیک اباؤٹ اٹ. جب تک تمہارے اندر جان ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. بولو، آواز اٹھاؤ. سوشل میڈیا تمہارے پاس تمہاری پاور ہے. اچھا، سوشل میڈیا پر ایک اور بات بھی بڑی گردش کر رہی ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اور ایک فیم کے لیے اور پھر صلح ہو جاتی ہے. کل کو کوئی ایسا کچھ دیکھنے کو تو نہیں ملے گا؟ آپ کی کوئی صلح تو نہیں ہو جائے گی؟ جو انسان، میری ماں اندر بیمار ہے، ان کو سٹیچز لگے ہوئے ہیں اور میری چیخوں سے وہ اٹھی اور بیڈ سے گر گئی ہیں وہ. اینڈ ڈاکٹر نوز، ایوری بڈی نوز، سوشل میڈیا نوز، مائی آڈینس نوز. ٹھیک ہے، جو انسان اس حالات میں میرے ساتھ یہ حرکت کر کے گیا نا، صلح کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. مجھے دھمکیاں دے کر گیا. اس کو کوئی پیار اور محبت نہیں کہتے اور ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ جو لڑکیاں اس پہ یقین کر لیتی ہیں کہ پیار اور محبت جیسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا، کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا. ایسے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ
بھائی بہنوں کو ہراس کر رہے ہیں, کبھی کسی باپ نے کچھ کر دیا. بے شک کہ یہ آخر کی نشانیوں کا آپ لوگ نام دے دیتے ہو, کر دیتے ہو, لیکن ان چیز کا کہیں نہ کہیں تو کوئی حل ہوگا نا. تو وہ پلیز حل نکالے, بجائے اس کے کہ آپ یہ بول دو کہ جی لڑکی کو چھپا دو تو لڑکی کو بچا لو تو یہ کر لو. پلیز اپنے بیٹے کو پڑھاؤ اور اس کو سکھاؤ کہ نو کا مطلب نو ہوتا ہے. اچھا, یہ واقعہ کل سے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہے. کیا اس واقعے کے بعد اس لڑکے نے یا اس کے دوستوں نے آپ سے رابطہ کر کے کہا ہو کہ ہم معذرت کرتے ہیں اور اس واقعے کو دبائیں؟ معذرت تو کسی نے بھی نہیں کی ہے. اس کے ایک دوست نے, کریم مصطفیٰ بٹر نے میری مما کو کال کی ہے, اور اس سے پہلے کہ وہ بات کرتا, میں مما واز کرائنگ اینڈ وہ اس کو بول رہی ہیں کہ تمہارے اس نے بھائی نے, تمہارے دوست نے میرے بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, اور میں اندر تھی اور میرے گھر میں میرا بیٹا ہوتا تو میں مطلب جس طرح مائیں کرتی ہیں یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے ایک اور دوست کی مجھے کال آئی ہے, میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتی بیکاز ہی از اے ویری بگ, آپ جو بھی ورڈ کہہ لو, شٹ, کہ وہ انسان مجھے کال کر کے بول رہا ہے کہ آپ اس کیس کو واپس لے لو. اگر میری جگہ آپ کی بہن بیٹی ہوتی آپ بھی یہی کرتے, اور اس وقت اس کی بیل کرانے میں بھی اگر ہاتھ ہوگا تو اسی انسان کا ہوگا. اس کا تعلق دبئی سے ہے, اس کے بہت سارے کاروبار ہیں دبئی کے اندر. اچھا, آپ نے اس لڑکے کے خلاف تو ایف آئی آر کروائی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دوست بھی آپ کو کالز کر رہے ہیں, آپ نے ان کو نامزد نہیں کیا؟ جس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا تھا گاڑی کے اندر اس کا میں نے نام دیا ہے, اس پہ بھی میں نے ایف آئی آر کروائی ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ میں نے اور کسی کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے مجھے کالس کی ہے. میں نے یہی بولا آپ جو کر سکتے ہو کر لو, مجھے جو کرنا ہے میں وہ کروں گی. نہیں تو وہ آپ کو کالس پہ دھمکیاں دے رہے ہیں, اگر آپ ان کو نامزد نہیں کریں گے, کل وہی کچھ کر لیتے ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ میں ان کے نام بتا چکی ہوں پولیس کو. اچھا, ان کے خلاف کوئی عملی اقدامات کا بھی کہا ہے یا صرف نام بتائے ہیں؟ میں ان کو نام بتا چکی ہوں, اور مجھ سے انہوں نے گارنٹی اٹھائی ہے کہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن اب تک انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. اچھا, آپ نے کہا کہ ان کی والدہ کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا, مطلب آپ کی فیملی کا, تو اس واقعے کے بعد ان کی والدہ نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, انہیں میں نے جب صبح اس نے میرا گاڑی پہ پیچھے کیا تھا تو میں نے اس کی ماما کو صبح کال کر کے یہ بات بول دی تھی کہ اگر اب آپ کا لڑکا باز نہ آیا آنٹی تو میں اس پہ سچ میں ایف آئی آر کرواؤں گی اور میں لیگلی طور پر چلوں گی. میں یہ دھمکی اس کی ماما کو پہلے صبح دے چکی تھی. تو وہ مجھے آگے سے یہی بول رہی تھی کہ بیٹا آپ اس کو بول دو کہ میں تم سے شادی کروں گی اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. میں نے کہا میں اس کو ایک بار بھی یہ بات نہیں بولوں گی, میں نے ایک بار بول دی میرے پیچھے پڑ جائے گا. اور اتنی بات میری اس کی ماما سے ہوئی ہے اور وہ ٹوٹلی ایک ہی بات بول رہی ہیں. اب میں کیا کروں, اب ایسے تو نہیں ہوتا, بیٹا ہے, یہ ہے, وہ ہے, لڑکے اس طرح کے ہوتے ہیں, آپ خود دیکھ لو, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا اس کی ماما نے نہ مجھے کوئی کال کی ہے نہ ہی مجھے کوئی تسلی دی ہے. اچھا, یہ لڑکا کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور یہ کرتا کیا تھا, کوئی کاروبار کرتا تھا یا یہ بھی سوشل میڈیا اسٹار؟ اس کا تعلق لاہور اقبال ٹاؤن سے ہے. یہ چھوٹا موٹا گاڑیاں سیل اینڈ پرچیز کا کام کرتا ہے. ابھی پیچھے اس کے اوپر نیب کے بھی کوئی کیسز تھے, جو 42 ارب کا گاڑیوں کا کیس تھا نیب کا, اس میں بھی اس کا نام تھا ہائی لائٹ. اس کے اوپر آلریڈی اور بھی بہت سے کیسز چل رہے ہیں. تو اب آپ حکومت سے بالکل مطمئن نظر آ رہی ہے, اور ابھی تک انتظامیہ پولیس میں سے آپ کے ساتھ کس نے رابطہ کیا؟ مجھ سے آئی جی اسلام آباد نے رابطہ کیا ہے, مجھ سے شفقت صاحب نے رابطہ کیا ہے, مجھ سے جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے. حالانکہ یہ کیس ابھی اسلام آباد پولیس دیکھ رہی ہے, لیکن مجھ سے اب تک بہت سارے لوگ رابطہ کر چکے ہیں اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سنبھال لیں گے. آپ کے پاس جو ایویڈنسز تھے آپ نے پولیس کو دے دیے؟ میں نے سارے ایویڈنس دے دیے. بہت شکریہ جی. جیسے ہم نے ان کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا یہ لاہور سے تعلق رکھتا تھا, اور 6 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے ان کی ایک دوسرے سے بات چیت شروع ہوئی تھی, اور جو واقعہ ہوا ہے اس پر انہوں نے پولیس کو تمام تر تفصیلات سے پولیس کو آگاہ بھی کر دیا, اور ساتھ ہی ساتھ تمام ان لڑکیوں کو, نوجوان لڑکیوں کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو ثنا یوسف بننے سے قبل آپ اپنی آواز کو اٹھائیں. مزید اس طرح کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.